الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اپنی اصلاح کے سلسلے کا سب سے بنیادی کام اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرنا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل. جس بندے اور بندی کا ایمان درست ہو جائے اور اس میں کسی طرح کی کمزوری نہ آئے اور شرک اور کفر کی کوئی ملاوٹ نہ آئے اور جس کا عمل ٹھیک ہو جائے، یعنی جس کے وہ اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں جن کا تعلق بدن کے ظاہری اعضاء سے ہے، آنکھوں سے، کان سے، زبان سے، ہاتھ پیر سے، اور وہ اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے. دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ ہی پر توکل ہو، اللہ کا استحضار ہو، اللہ کا خوف ہو، نعمتوں پر شکر کا جذبہ ہو، صبر ہو، تقدیم کے کاموں میں حصہ بھی لیتے ہیں. وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے کسی بھی دوست سے جب بات کرتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اس کو نمسکار کرتے ہیں. انہوں نے زندگی میں کبھی کسی سے پوچھا بھی نہیں کہ نمسکار کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. یہ 100% مشرکانہ لفظ ہے، خالصتاً شرک ہے. اور کروڑوں لوگ اپنے بزنس کے تعلقات کے لحاظ سے، اپنے پڑوس کے تعلقات کے لحاظ سے، دفتر کے لوگ اپنے دفتر کے ساتھیوں سے بڑی آسانی کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نماز بھی چل رہی ہے اور دین کی محنتوں میں حصہ لینا بھی چل رہا ہے، اور ان کے بچے سری شرک اور کفر پڑھ رہے ہیں. وہ آرام سے ان اسکولوں میں ان بچوں کو بھیج رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، اور انہیں کچھ بھی فکر نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے. کبھی کھول کر کتاب دیکھتے بھی نہیں، کبھی کھول کر کاپی دیکھتے بھی نہیں. ہمارے اسلاف اتنے بے حس واقع نہیں ہوئے تھے. بڑی حساسیت تھی، بڑی حمیت تھی، بڑی غیرت تھی، بہت فکر مندی تھی، بہت باخبری تھی، جس سے انہوں نے اس ملک میں اتنے زبردست خطروں سے نکال کر اسلام کو اور مسلمانوں کو یہاں تک پہنچایا. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ان بڑوں کے اٹھ جانے کے بعد ہم بعد میں آنے والوں نے بڑی زبردست کوتاہی کی، بہت غفلت برتی،
بہت نرمی برتی، بہت بے حسی کا، بے خبری کا ثبوت دیا، اور اس سے حوصلہ پا کر وہ شرک اور کفر کے علمبرداروں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ اب بڑی سے بڑی تعداد میں مسلمانوں سے کوئی نہ کوئی شرکیہ کام کرا دیا جائے۔ چنانچہ وہ ڈھونڈ کر لائے اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ انہوں نے اقوام متحدہ میں پوری باتوں کو سامنے نہ رکھ کر اور پرسوں آنے والے اتوار 21 جون کی تاریخ کے لیے عالمی یوگا ڈے منظور کروایا۔ ہمارے لاکھوں مسلمان بالکل واقف نہیں ہیں کہ یوگا کیا چیز ہے، کروڑوں مسلمان۔ یوگا خالصتاً مشرکانہ عمل ہے، 100% مشرکانہ عمل ہے۔ میں نے یوگا پر بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، بہت مستند کتابیں پڑھی ہیں۔ یوگا کا تذکرہ ویداز میں آیا ہے، یوگا کا تذکرہ پرانوں میں آیا ہے، یوگا کا تذکرہ اپنشدوں میں آیا ہے، یوگا کا تذکرہ بھگوت گیتا میں آیا ہے، اور خاص یوگا پر لکھی ہوئی کئی کتابیں میں نے اول سے آخر تک پڑھی ہیں۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے ہر اسٹیج پر یہ کہنے کے لیے تیار ہوں اور دنیا میں ہر شخص سے اس بارے میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، یوگا خالصتاً برہمنی آرین مشرکانہ کلچر کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ سمجھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو کہ یہ کیا چیز ہے اور کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ کیا ان لوگوں کو ہماری تندرستی کی بڑی فکر ہوگی؟ یہ بہت بے چین ہے اس بات کے لیے کہ بھارت کے رہنے والے لوگ، خاص طور پر مسلمانوں کی صحت کمزور ہے، ٹھیک ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی مہربانی کا، ہم آپ کو خوب پہچانتے ہیں۔ آپ لاکھوں کے خون بہانے والے لوگ ہو، آپ بے گناہوں کو جیل میں ٹھوس دینے والے لوگ ہو۔ جو نوجوان اسلامی شاعر کا احترام کرتا ہے اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور کرتے پجامے کے اور سنت کی وضع کی پابندی کرتا ہے، آپ اس کو فوراً ٹیررسٹ بنا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیتے ہو۔ آپ کو فکر ہے ہماری تندرستی کی؟ آپ یہ مشہور کرنا چاہ رہے ہو کہ یہ یوگا جو ہے ایک ورزش ہے، لوگوں کی بے خبری سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ قدیم زمانے سے لوگوں میں، کچھ قوموں میں ایک جاہلیت یہ رہی ہے کہ وہ جس چیز میں کچھ طاقت پاتے ہیں اس کو معبود بنا لیتے ہیں۔ جس چیز میں کچھ شکتی پاتے ہیں، کچھ طاقت پاتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکانے لگتے ہیں، اس کی بندگی کرنے لگتے ہیں، ہاتھ جوڑنے لگتے ہیں، نمسکار کرنے لگتے ہیں، سر جھکانے لگتے ہیں، اور اس کو کسی نہ کسی درجے میں خدا مان لیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو برہمن قوم بستی ہے، یہ ایک تاریخی سچائی ہے کہ وہ بھارت کی اصلی باشندہ نہیں ہے، وہ دنیا کے اس ملک سے آئی ہے جہاں بت پرستی بھی تھی، کوکب پرستی بھی تھی، سورج کی پوجا بھی ہوتی تھی، ستاروں کی پوجا بھی ہوتی تھی، چاند کی پوجا بھی ہوتی تھی، پتھروں کی پوجا بھی ہوتی تھی۔ وہ وہی علاقہ تھا جہاں اللہ نے سب سے بڑے داعی توحید، ملت ابراہیم کا امام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یعنی سرزمین عراق۔ وہاں سورج کی پوجا کا عام رواج تھا۔ سورج کو ایک بہت بڑی شکتی مانا جاتا تھا اور سورج کی پوجا ہوتی تھی۔ اللہ کرے کسی طرح ہم اپنے ان بھائیوں کو اور پڑوسیوں کو اور کروڑوں انسانوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہوں، اور یہ موقع جو اس وقت اللہ نے دیے ہیں، ان موقعوں سے ہم صحیح فائدہ اٹھائیں، تاکہ وہ موضوعات جو اس وقت ملک میں چھڑے ہیں، جو ٹاپکس اس وقت ملک میں چھڑے ہیں، افسوس یہ ہے کہ ملک میں کوئی داعی میدان میں ایسا نہیں ہے جو اس وقت انہی ٹاپکس کو، انہی موضوعات پر گفتگو کر کے قوم کے سامنے توحید کی واشگاف دعوت پیش کرے۔
یہی موقع آیا کرتے ہیں جن موقع پر صاف صاف دعوت دی جاتی ہے. میں نے اس لیے آج اس وقت یہ موضوع چھیڑا ہے کہ میں آخر میں اس سلسلے میں آپ لوگوں سے بھی کچھ کہوں گا. اور آج کا یہ بیان پوری دنیا میں اس وقت سنانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. خدا کرے کہ سنا جا رہا ہو اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. طاقت کی بندگی، طاقت کی پوجا، یہ بہت اہم موضوع ہے. دنیا کی قوموں سے اور اپنے ملک کے سمجھداروں سے، اپنے ملک کے دھرم گروؤں سے، اپنے ملک کے انٹلیکچوئلز اور دانشوروں سے ہم یہ گفتگو کھل کر کرنا چاہتے ہیں کہ آؤ اس بات پر پہلے ایک بحث ہو جائے کہ کیا ہر وہ چیز جس میں طاقت نظر آئے اس کے سامنے انسان کو سر جھکا دینا چاہیے؟ طاقت تو نمک کے ذرے میں بھی ہے، طاقت تو شکر کے دانے میں بھی ہے، طاقت تو مچھر کے پر میں بھی ہے، طاقت تو چونٹی میں بھی ہے، طاقت تو ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے کیڑے میں بھی ہے، طاقت تو چاول کے ایک دانے میں بھی ہے، طاقت تو گیہوں کے دانے میں بھی ہے، طاقت تو دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی اور حقیر سے حقیر چیز میں ہے. کتنی چیزوں کے سامنے سر جھکواؤ گے؟ تو ایک سوچنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہر شکتی کو خدا بنا لو، ہر ایک کے سامنے سر جھکا لو، ہر ایک کو نمسکار کرنے لگو. اور ایک سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر والقمر واسجدوا للہ الذی خلقہم. ایک سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جس نے طاقت بخشی ہے اور وہ جب چاہے گا وہ طاقت واپس لے لے گا، اس کو معبود بناؤ. کون سا راستہ سمجھداری کا ہے؟ کون سا راستہ عقل مندی کا ہے؟ کون سا راستہ علمی ہے؟ کون سا راستہ سائنٹیفک ہے؟ کس کس کے معبود بنواؤ گے تم؟ کس کس کے سامنے انسان کو جھکا کر انسان کو اتنا حقیر قرار دو گے؟ شرک انسانیت کی تذلیل ہے، شرک انسانیت کی توہین ہے، اور توحید اس بات کا اعلان ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا انسان ہے اور انسان سے بڑا صرف اللہ ہے. ایک نظریہ، ایک عقیدہ، ایک سوچ، ایک خیال انسانیت کو ذلیل کرنے والا ہے، انسان کو حقیر بنانے والا ہے، انسان کو چھوٹا بنانے والا ہے، انسان کو ہر ایک کے سامنے جھکا ہوا دیکھنے کی خواہش رکھنے والا ہے. اور ایک نظریہ خیال یہ ہے کہ نہیں، اے انسان، یہ سورج تمہاری خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ تمہارا سیوک ہے، یہ تمہارا خادم ہے، چاند تمہاری خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ ستارے تمہارے کام آنے کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ آسمان و زمین، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ پھل، یہ پھول، یہ سب تمہارے لیے بنائے گئے ہیں. اور تم اتنے عظیم ہو کہ رب کہتا ہے کہ اے انسان، تم کو تو میں نے اپنے لیے بنایا ہے. تم کہاں اس قدر حقارت کے راستے پر جا رہے ہو؟ تم کہاں اس قدر ذلت کے راستے پر جا رہے ہو؟ اسی لیے جب تک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں اور گھر والوں کی زبردست قربانیوں کے طفیل جب تک توحید دنیا میں قائم نہیں ہوئی، اور جب تک ایک ایسی امت دنیا میں تیار نہیں ہوئی جس کے رگ و پے کے اندر توحید اتر گئی تھی اور جس کے اندر سے شرک کا شائبہ بھی نکل گیا تھا، تب تک دنیا میں کوئی ترقی نہیں ہو پائی. روحانی اور اخلاقی ترقی نہیں، سائنٹیفک اور مادی ترقی بھی تب تک نہیں ہو پائی. اس لیے کہ کیسے ترقی کرتا یہ انسان؟ ہر ایک سے تو ڈرا سہما بیٹھا ہوا تھا، ہر ایک سے گھبرایا ہوا تھا، ہر ایک کے سامنے سر جھکاتا تھا. تو یہ دنیا کی چیزوں پر اور اللہ کی مخلوقات پر ریسرچ کرنے کی کیا ہمت کرتا؟ یہ کیسے ہمت کرتا کہ ان چیزوں پر تحقیق کی جائے، ان پر ریسرچ کیا جائے؟ وہ تو ہر ایک کے سامنے سر جھکاتا تھا. ادھر سورج نکلا اور اس نے جلدی سے نمسکار کیا، اور ادھر چاند نکلا اور اس نے جلدی سے نمسکار کیا، اور ادھر ہوا چلی اور اس نے جلدی سے سر جھکایا، اور ادھر پانی برسا اور اس نے جلدی سے پرنام کیا، اور ادھر یہ ہوا اور ادھر وہ ہوا. اس نے گائے کو دیکھا کہ وہ دودھ دے رہی ہے، اس سے کام چل رہا ہے، اس کو بھی دیوتا مان لیا. اس نے گوبر کو دیکھا جس سے ہمارا کام چل رہا ہے، اس کو بھی پوجنے لگا. جس انسان کی یہ کیفیت ہوگی وہ انسان کیا ریسرچ کرے گا؟
وہ ڈرا سہما رہے گا ہر ایک چیز سے. جب تک یہ خوف نہیں نکلا، جب تک یہ احساس کمتری نہیں نکلا، جب تک انسان نے اپنے اصل مقام کو پہچانا نہیں، اور جب تک انسان نے اپنی بڑائی کو نہیں پہچانا، اور جب تک انسان نے اس حقیقت کو نہیں جانا کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہے یہ میری خدمت کے لیے بنائے گئے، مجھے ان سے کام لینا چاہیے، مجھے ان پر غور کرنا چاہیے، مجھے ان پر ریسرچ کرنا چاہیے، تب تک دنیا پتھروں کے دور میں جیتی رہی اور 2 قدم بھی آگے نہ بڑھ پائی. یہ تو احسان ہے رحمت دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ انہوں نے دنیا کو روحانی اور مادی ترقیوں کا راستہ دکھایا. افسوس در افسوس، جب کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ رہتی ہے تو ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. جب کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ رہتی ہے اور خاص طور پر وہ قوم محکوم ہو، اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہ ہو، طاقت نہ ہو، اور وہ ذرا اس انداز سے رہتی ہو، رہنے پر مجبور کر دی گئی ہو، تو ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک فطرت ہے، ایک کمزوری ہے انسان کی، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے الناس علی دین ملوکہم کہہ کر، کہ انسانوں کی ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ حکمرانوں کے طریقے پر چلنے لگتے ہیں. جو چیز چھائی ہوئی ہوتی ہے، جو تہذیب چھائی ہوئی ہوتی ہے، جو کلچر ہر طرف نظر آتا ہے، جو زبان ہر طرف بولی جا رہی ہوتی ہے، لوگ عام طور پر بس اس کی نقل کرنے لگتے ہیں. یہ ایک انسان کی کمزوری ہے. ہم اس ملک کے مسلمان بہت بڑے خطرے کے ساتھ جی رہے ہیں اس ملک میں، اور ایک زمانے میں ہمارے اکابر اس دنیا میں وہ موجود تھے جن کو اس خطرے کا پورا احساس تھا، اور وہ دن رات اپنی بیانوں، تقریروں، مضمونوں، گفتگوؤں، سفر، حضر، ہر وقت وہ مسلمانوں کو جہاں اور چیزوں کی تلقین کرتے تھے، جہاں اصلاحی باتیں کرتے تھے، جہاں ان کی تعلیم اور تزکیے کے سارے مضامین بیان کرتے تھے، وہاں وہ اکابرین اس بنیادی خطرے سے آگاہ کرتے رہتے تھے اور بار بار یاد دلاتے تھے اس ملک کے مسلمانوں کو کہ خبردار، یاد رکھنا، تم اس ماحول کے اثر سے کہیں تم بھی کسی نہ کسی درجے میں شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ، شرک کو معمولی نہ سمجھنے لگو، شرک کو تمہارے ذہن و دماغ قبول نہ کرنے لگے اور تم اس کی نقل کرنے کی غلطی نہ کرنے لگو. اس کو معمولی مت سمجھنا. ایک دور تھا کہ ہمارے ملک میں وہ اکابرین بڑی تعداد میں موجود تھے جو اس معاملے میں بڑی غیرت رکھتے تھے، بہت حساس تھے اور بہت باخبر رہتے تھے اور امت کو باخبر رکھنے کی کوشش کرتے تھے. کاش کے علماء تو کم سے کم اس کو سمجھیں کہ اور اکابر کا میں نام لوں، وہ ان کا تو میں کیا نام لوں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوت و تبلیغ کی محنت شروع کی تھی، وہ دراصل ہندوستان کے مسلمانوں کے مرتد ہو جانے کے خطرے کو اب دیوار پر لکھا ہوا دیکھ کر شروع کی. یہی چیز تھی جس نے ان کو بے چین کیا تھا. لوگ عام طور پر نہیں سمجھتے کہ یہ کیا چیز تھی جس نے ان کو اس پر مجبور کیا تھا. انہوں نے محسوس کیا کہ ایک آبادی تو ہماری وہ ہے جو شہروں میں رہتی ہے، مسجدوں میں آتی ہے، علماء کے پاس بیٹھتی ہے، دینی کتابیں پڑھتی ہے، بڑے بڑے اکابر صلحاء علماء وہ ان کی تربیت کر رہے ہیں اور ان سے ان کو فیض پہنچ رہا ہے. اس لیے میں بھی اپنی ساری توانائی انہی لوگوں میں لگاؤں. اس کے بجائے انہوں نے اللہ کی توفیق سے یہ فیصلہ کیا کہ میں تو دیہاتوں میں اور گاؤں میں اور دور مراکز دینی سے دور بسنے والے ان بھائیوں اور بہنوں کے ایمان کو بچانے کی محنت کروں کہ جو بیچارے کلمہ بھی نہیں جانتے، سجدہ بھی نہیں کرنا جانتے، نماز بھی نہیں جانتے، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، اور ان کے آبا و اجداد کسی زمانے میں غیر مسلم تھے، چاروں طرف گھرے ہوئے ہیں وہ ایسے لوگوں سے، اور ان کو مرتد بنانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، ان کو گھر واپسی کے نام پر واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطرے کو محسوس کیا تھا اور رو رو کر بلک کر تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا طریقہ مانگ لیا تھا کہ کسی طرح ایک ایک ایسے آدمی کے پاس خود جایا جائے،
ان میں طلب تو ہے نہیں، انہیں کچھ خبر تو ہے نہیں، وہ تو خود آئیں گے نہیں نماز سیکھنے، کلمہ سیکھنے، ان کے پاس جایا جائے، ایمان کی عظمت کو ان کو سمجھایا جائے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان سے کتنا بیڑا پار ہوگا، ساری دنیا ایمان اگر کسی کا موجود ہے، ایمان کسی کا سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اس کو جہنم سے بچا لیں گے، اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، ایمان سیکھو، پھر کلمہ سکھاتے تھے، نماز سکھاتے تھے۔ اصل میں ان کو جو توجہ اس طرف ہوئی تھی وہ انہی حالات کی وجہ سے ہوئی تھی جن حالات کو ان کے دور بھی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس ملک میں کروڑوں ایمان والوں سے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کی جائے گی۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں عزیزوں کہ جس میں ہماری یہ حساسیت بہت کم ہو گئی، بہت کم ہو گئی ہے، بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی ہے ہماری یہ حس۔ اب مسلمانوں میں ایسے بکثرت لوگ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں کہ یوگا کیا ہے، ایک ورزش ہے، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، کوئی شک شبے کو دور مت مبتلا ہو، کسی اندیشے میں مت پڑو، مسلمانوں یوگا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم جانتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم جانتے ہیں کہ سورج میں بہت تاثیر ہے، اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی مخلوقات میں زبردست تاثیر رکھی، لیکن اس تاثیر کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کو خدا مانیں۔ یہ بہت بنیادی سوال ہے جو آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، اور یہ اس لیے آج یہ بات یہاں خانقاہ میں بیٹھ کر رہا ہوں، اگرچہ میں شدت سے اس بات کا چاہتا ہوں کہ لوگ جو یہاں آئیں وہ نہ موبائل پر گفتگویں کریں، نہ کسی سے رابطہ رکھیں، بس وہ منقطع ہو جائیں، نہ آپس میں باتیں کریں، بس وہ صرف دعا میں، ذکر میں، تلاوت میں، نمازوں میں، مراقبے میں، معمولات کی پابندی میں یا بقدر ضرورت آرام میں وقت گزاریں۔ لیکن آج میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اپنے گھر کو، اپنے رشتہ داروں کو اگر آپ یہ میسج دے سکیں تو آج آپ دیجیے صحیح نیت کے ساتھ کہ آپ کے خاندان کا کوئی فرد ہرگز یوگا میں شامل نہ ہو۔ اس پیغام کو پھیلائیے، اس پیغام کو پہنچائیے، جتنی دور تک یہ پیغام جا سکے بھیجیے، یہ آپ کا اور میرا فرض ہے۔ بنو اسرائیل جیسا حال ہو گیا ہمارا، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ۔ بنو اسرائیل نے جب دیکھا کہ یہ قوم تو ایک گائے کی بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو بنو اسرائیل کو کے منہ میں پانی آ گیا۔ بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جیسا خدا ان کے پاس ہے ایسا ہی خدا آپ ہمارے لیے بنا دیجیے۔ واہ، اللہ کو نظر نہیں آتا، یہ تو بچڑا سامنے کھڑا نظر آ رہا ہے، اس کی پوجا یہ لوگ کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے ایسے ہی خدا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کو اس وقت چوکنا ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت موقع ایسے آتے ہیں کہ زبان حال اور زبان قال سے اس بات کا اعلان کرنا پڑتا ہے کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ عجیب و غریب انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاف اعلان کرایا ہے، اور اس طرح کا خطاب تو مجھے نہیں لگتا کہ قرآن میں کہیں اور ہے۔ اے محمد آپ کہہ دیجئے، آپ صاف صاف کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون
اے وہ لوگوں جو انکار کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، ناشکری کر رہے ہو، سچائی کو چھپا رہے ہو، لا اعبد ما تعبدون، جن چیزوں کی تم بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی کبھی نہیں کروں گا۔ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ بات صاف کی جائے، مضبوطی کے ساتھ بات کی جائے، جرأت کے ساتھ بات کی جائے۔ قصہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں یہ دیکھ کر کے مسلمان بھی نمسکار کرنے لگا، مسلمان بھی سوریہ نمسکار کرنے لگا، مسلمان بھی پرنام کرنے لگا، اور مسلمان بھی یوگا کرنے لگا، اور مسلمان بھی یہ کرنے لگا۔ آج یہاں تک آیا ہے مسلمان، کل کو تھوڑا اور آگے آ جائے گا، کل کو تھوڑا اور آگے آ جائے گا۔ ہم اس دور میں ہیں کہ عوام تو عوام، علماء میں بھی ایک تعداد ایسی بن گئی ہے جس کے اندر شرک سے اور کفر سے نفرت اور اس سے بیزاری اور سلسلے کی حساسیت ختم ہو گئی۔ لوگ اپنی ذاتی مفادات کی خاطر اللہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہم یہاں جو آئے ہیں اپنے ایمان اور اپنے عمل صالح کی اصلاح کے لیے آئے، اس لیے ساجد نے آج پہلے دن یہ بات آج آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ایک تو یہ اس لیے بھی کہ آپ کا ذہن خود صاف ہو، آپ حالات کو سمجھیں، سازشوں کو سمجھیں، ارادوں کو سمجھیں، توحید کے عقیدے کو مضبوط سے مضبوط کریں، کسی قیمت پر اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانے کی غلطی نہ کریں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یاد رکھیں شرک کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی کبھی مغفرت نہیں ہوتی، کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو اور گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے معافی کا فیصلہ کر دیں گے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے خود اعلان کر دیا ہے میں اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور یہی وہ گناہ ہے جو ہم سے کروانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اسکولوں میں سوریہ نمسکار کو لازم قرار دیا جا رہا ہے، یوگا کو لازم قرار دیا جا رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں اس صوبے میں، اس علاقے میں، عام طور پر اخبار پڑھ کے یوں رکھ دیتے ہیں، کوئی اندر کسی کے اندر غیرت بھی نہیں ابھرتی، کوئی پریشانی بھی نہیں لاحق ہوتی، کوئی دوسرے سے پوچھتا بھی نہیں کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ بہت سنگین صورتحال ہے، یہ بہت سنگین صورتحال ہے۔ جس وقت امت کی ایک بڑی تعداد کی حساسیت ختم ہو چکی ہو، غیرت مر چکی ہو، اور بالکل بے خبری عام ہو چکی ہو، وہ حالات بڑے نازک ہوتے ہیں، بہت نازک ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی پناہ، رمضان مبارک کے دن چنا گیا ہے مسلمانوں سے شرک کروانے کے لیے۔ رمضان کا دن چنا گیا ہے، میں جانتا ہوں کہ 21 جون کی تاریخ کو کیوں چنا گیا، الحمدللہ میں اس سے بھی بے خبر ہوں۔ عام طور سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ 21 جون کی تاریخ کو کیوں چنا گیا ہے۔ RSS نامی اس زہریلی نفرت پھیلانے والی برہمنی تنظیم کا جو بانی تھا، وہ دنیا سے جس دن گیا تھا وہ دن 21 جون کی تاریخ تھی۔ یہ دراصل اس کی برسی منائی جا رہی ہے، یہ دراصل اس دن یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ گرو جی آپ جس کام کو چھوڑ کر گئے تھے کہ بھارت کے مسلمانوں سے ایمان کو چھین لینا اور بھارت کے مسلمانوں کو ہندو بنا دینا اور بھارت کے مسلمانوں کو مرتد بنا دینا، آپ نے جس کام پر ہم کو لگایا تھا، آپ کے موت کے دن ہم آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے آج ہم نے کروڑوں مسلمانوں کو سوریہ نمسکار پر لگا دیا، آج ہم نے کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کو چھین لیا۔ آپ کی آتما کو خوش ہو جانا چاہیے اور مطمئن ہو جانا چاہیے کہ آپ کے چھوڑے ہوئے کام کو ہم پورا کر کے دم لیں گے۔ یہ ہے صورتحال۔ اور ہمارے اکثر مسلمان بہت بے تکلفی کے ساتھ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں نمسکار نمسکار نمسکار۔ عجیب صورتحال ہے۔ ہو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا سکھایا تھا؟ مدینہ منورہ میں عشاء کی نماز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے العتمہ کہا جاتا تھا. یہ اس کا نام تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے اور نماز 5 وقت کی باضابطہ شروع ہوئی تو آپ نے سختی سے منع فرمایا کوئی تم میں سے عشاء کی نماز کو العتمہ نہ کہے. یعنی وہ لفظ جو غیر استعمال کرتے ہیں اس لفظ کے استعمال کرنے سے بھی منع کر دیا گیا. خود مدینہ منورہ جو شہر تھا اس شہر کا نام ہجرت سے پہلے یثرب تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا کہ آج کے بعد سے کوئی اس شہر کا نام یثرب نہ لے, سب کے سب اس شہر کا نام مدینہ لیں, المدینۃ المنورہ کہیں یا مدینۃ النبی مدینۃ الرسول کہیں. الفاظ میں کیا بات ہے بھائی؟ عتمہ کہہ دیں یا عشاء کہہ دیں بات تو ایک ہی. یثرب کہہ دیں یا مدینہ کہہ دیں شہر تو نہیں بدل جائے گا. لیکن صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وہ اپنی امت کو یہ سکھانا چاہتے تھے کہ تم ایک مستقل دین اور مستقل تہذیب رکھتے ہو, تمہاری ایک ملت ہے, گٹ مٹ نہیں ہونا چاہیے. آج تم نے کسی دوسرے کا لفظ قبول کیا, کل کو تم کسی دوسرے کا عقیدہ بھی قبول کر لو گے, کل کو تم کسی دوسرے کی تہذیب بھی قبول کر لو گے. اسی لیے حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت بھی اختیار کر لے گا وہ بھی اسی قوم کا فرد شمار ہوگا. اسی لیے حضور فرمایا گیا من کثر سواد قوم فہو منہم, جو کسی قوم کے سواد کو تعداد کو بڑھا دے گا. کہیں جا کر آپ کھڑے ہو گئے, وہاں پر کہیں پر تماشا ہو رہا تھا, مشرکانہ تماشا ہو رہا تھا اور یہاں کوئی کھیل کھیلا جا رہا تھا اور آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کیا, حضور نے فرمایا تمہارا شمار انہی میں سے ہو. بہت ملت ابراہیمی کا مزاج بہت مخصوص ہے, شریعت اسلامی کا مزاج بہت محتاط ہے. اور یہ اگر اتنی احتیاط نہ ہوئی ہوتی اور اتنی احتیاط عام مسلمانوں کو سکھائی نہ گئی ہوتی اور اتنی احتیاط علماء نے برتی نہ ہوتی اور کھل کر بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنی امت کے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی ہوتی تو کب کی ہماری قوم ضم ہو چکی ہوتی. الطاف حسین حالی نے ہمارے اس ملک کا ایک لقب رکھا تھا ابطال الامم, کہ یہ قوم, یہ ملک جو ہے ہندوستان, یہ قوموں کو نگل لینے والا ہے, یہ تہذیبوں کو نگل لینے والا ہے. یہ بہت زبردست اس ملک کی تاریخ سے اور اس ملک کی فطرت سے واقفیت کی دلیل ہے. اس ملک نے بدھسٹوں کو نگل لیا, اس ملک نے جینیوں کو نگل لیا, اس ملک میں جانے کتنی باہر سے آنے والے قافلوں کو نگل لیا اور سب کو بت پرست بنا دیا, سب کو مورتی پوجا میں لگا دیا, سب کو اسی برہمنی کلچر کا حصہ بنا دیا. جاننا چاہیے مسلمانوں کو, یہ بھی ہماری تربیت کا حصہ ہے کہ مہاتما گوتم بدھا کی آواز اس ملک میں بت پرستی کے خلاف سب سے سخت آواز تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے سینکڑوں سال پہلے اس ملک میں جو سب سے سخت آواز مورتی پوجا کے خلاف اور بت پرستی کے خلاف اور اونچ نیچ کے خلاف کہ کوئی اونچی ذات کا ہے کوئی نیچی ذات کا ہے اور سماجی ظلم کے خلاف جو سب سے سخت آواز اٹھی تھی گوتم بدھا کی تھی. لیکن اس ملک میں ایک ایسی طاقت ہے, ایک ایسا دماغ ہے, ایک ایسی صلاحیت ہے کہ اس نے بدھسٹوں کو اپنے اندر ضم کر لیا. پہلے تو مارا پیٹا بدھسٹوں کو, ستایا, بری طرح ستایا, زندہ جلایا. جس طرح آج مسلمانوں کو یہ ستا رہے ہیں اسی طرح صدیوں انہوں نے بدھسٹوں کو ستایا. مجبوراً بدھسٹ اس ظلم و ستم سے عاجز آ کر اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سمجھوتا کر لیا کہ بھائی ہمیں جینے دو, جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے, تم مورتی پوجا کو کہو گے ہم مورتی پوجا کریں گے. چنانچہ گوتم بدھا جو سب سے بڑے مورتی پوجا کے مخالف تھے ان کی سب سے بڑی مورتی اس وقت ہندوستان میں انہی کی ہے. راضی ہو گئے وہ لوگ, ضم ہو گئے اسی کے اندر, کوئی فرق بھی نہیں محسوس کرتا نہ لباس سے نہ چلنے پھرنے سے کہ یہ شخص برہمن ہے کہ یہ بدھسٹ ہے, کوئی محسوس ہی نہیں کرتا. جینیوں کی تحریک زبردست تحریک تھی,
بت پرستی کے خلاف بھی، طبقاتی نظام کے خلاف بھی. ان جینیوں پر بھی ظلم ڈھایا، جینی بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، ہمیں معاف کر دو، ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے، ہمیں جینے دو. یہی ظلم و ستم اسی مقصد کی خاطر وہ مسلمانوں پر کر رہے ہیں. صاف لفظوں میں اب پورے ملک میں گھوم پھر کر کہنے کی کا وقت آ گیا، اسی مقصد کی خاطر وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. اسی مقصد کے لیے گجرات، اسی مقصد کے لیے بھاگلپور، اسی مقصد کے لیے راول کیلا اور جمشید پور، اسی مقصد کے لیے مراد آباد، اسی مقصد کے لیے فلاں اور فلاں. یہ لاکھوں کی جو لاشیں ہیں یہ صرف اس لیے ہیں اتنا گھبرا جائیں مسلمان، اتنا ڈر جائیں کہ وہ جینے کی امید پر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں اور کہتے تم ہم سے جے شری رام کہلوا دو، تم ہم سے کوئی شرکیہ جملہ کہلوا دو، ہماری جان چھوڑ دو، ہمیں جینے دو، ہمیں کسی طرح بس دو لقمے کھانے دو اور جانوروں کی طرح کچھ چارہ ہمارے سامنے ڈال دو، باقی سب لے جاؤ. ایمان اور نماز ہم سب سے کان پکڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اس مقصد کے لیے ستایا جا رہا ہے. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر زمانے میں نبیوں کے سامنے ان کے دشمنوں نے یہ چیلنج رکھا ہے کہ تم کو ہمارے دیش میں رہنے کا حق نہیں دیا جائے گا، اسی صورت میں تم دیش میں رہ پاؤ گے کہ تم ہمارے دھرم کو، سنسکرتی کو قبول کر لو. یہ نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. قرآن مجید میں نقل کیا ہے، ہر نبی کے ساتھ یہ وقت پیش آیا ہے. لیکن ایک بات عرض کر دوں، افراد کچھ بڑے بھٹک جائیں، افراد کچھ بڑے سمجھوتا کر لیں، اللہ نہ کرے ایک بھی فرد نہ جائے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، ہماری دعا یہ ہونی چاہیے، ہماری طرف یہ ہونی چاہیے، ہماری لگن یہ ہونی چاہیے، ہمارا درد یہ ہونا چاہیے کہ ایک بھی بندہ نہ جانے پائے. لیکن مان لے خدا نہ خواستہ کچھ افراد بدل بھی گئے اور کچھ افراد بہک بھی گئے. انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو محمد الرسول اللہ پر، ان کی یہ امت بدھستوں اور جینیوں کی طرح سمجھوتا نہیں کرے. کسی قیمت پر ان کی یہ امت ظلم و ستم سہے گی. یہ امت کسی خاتم النبیین کی امت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے مانگا ہے. اور اس امت میں وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو پچھلی کسی قوم میں نہیں پیدا ہوئے. کسی امت کو نہیں ملے حضرت خواجہ معین الدین چشتی جیسے لوگ، سیدنا عبد القادر جیلانی جیسے لوگ. کسی امت کو نہیں ملے امام ربانی مجدد الفسانی جیسے لوگ. کسی امت کو نہیں ملے احمد ابن حنبل جیسے لوگ، ابو حنیفہ و شافعی جیسے لوگ. کسی امت کو نہیں ملے امام بخاری جیسے لوگ. کسی امت کو نہیں ملے، میں بڑوں کا تو کیا نام لوں، حضرت شاہ ولی اللہ جیسے لوگ، حضرت نانوتوی جیسے لوگ، حضرت گنگوہی جیسے لوگ. کسی امت کو نہیں ملے. اور انشاءاللہ ان اکابر کام والے غلام اس چیلنج کا بھی مقابلہ کریں گے. آپ کے دل میں یہ درد بھرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے دل میں یہ درد نہ ہوا، آپ ہزار تہجد پڑھتے رہیں، آپ کے دل میں کوئی بے چینی نہ ہوئی، آپ کے دل میں کوئی غیرت نہ آئی اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کیا، آپ نے ان خطروں کو محسوس نہ کیا، آپ کے اندر ان خطروں کے مقابلے کے لیے کوئی آگ نہ بھڑکی اور آپ چپ چاپ کرتے رہیں، میں نہیں سمجھتا یہ محمد الرسول اللہ کی نسبت کا حق ادا ہوگا. اينقص الدين وانا حي. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ذرا سا خطرہ پیش آیا، ذرا سا چیلنج پیش آیا، صرف اتنی سی بات تھی کہ ایک قبیلے نے زکات دینے سے انکار کر دیا یا یہ کہہ دیا کہ ہم زکات نکالیں گے مگر مدینہ نہیں بھیجیں گے. صدیق اکبر بے چین ہو گئے. صحابہ کرام کو جمع کیا انہوں نے مشورے کے لیے. حالات بڑے نازک تھے. دنیا کی بڑی طاقت کی طرف سے فوج مدینے کی طرف چلنے کی خبر آ گئی تھی. بھیانک حملہ باہر سے ہونے والا ہے. ادھر مسیلمہ کذاب کا مسئلہ، اسود عنسی کا مسئلہ، یمامہ کے قبیلے کے مرتد ہو جانے کا مسئلہ، نہ جانے کیسے کیسے مسائل تھے. اور صدیق اکبر صحابہ نے کہا کہ اس وقت تو کہیں باہر مت بھیجیے کسی کو، بس مدینے کا دفاع کیجیے، مدینے کی حفاظت کیجیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب حال تھا. فرمانے لگے کہ دین میں کمی ہو اور ابوبکر زندہ رہے. اينقص الدين وانا حي. دین میں کچھ کمی ہو اور ابوبکر زندہ رہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا سن لو، صاف سن لو، اگر مدینے سے ہم لوگ سب چلے گئے باہر کے خطروں کے مقابلے کے لیے
اور مدینے پر فوج آ گئی اور فوج نے یہاں ہماری مستورات کو سب کو شہید کر دیا اور ازواج مطہرات سمیت امہات المومنین سمیت ہماری تمہاری گھر کی عورتوں کو مدینے کے کتوں نے ان کی لاشوں کو نوچا، تب بھی ابو بکر ان حالات کے مقابلے کے لیے باہر ضرور جائیں۔ یہ غیرت ہوتی ہے جس سے ان خطروں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، یہ حمیت ہوتی ہے، اندر ایک درد ہوتا ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی اپنی نصرت بھیجتے ہیں، اپنی مدد بھیجتے ہیں۔ یاد رکھیں اس وقت ہر ایمان والے کو اس سلسلے میں باخبر کرنا ہے، ہر شخص باخبر ہو، ہر شخص کم سے کم اپنے بچوں، اپنے فیملی، اپنے خاندان، اپنے قریب کے رشتہ دار لوگ، اپنے فرینڈ سرکل، اپنے دوستوں میں یہ پیغام پہنچائے کہ بھائی اس وقت سب چوکنا رہو اور کسی بھی طرح عقیدہ توحید کو تو ہاتھ سے مت جانے دینا، لے دے کر ایک یہی تو عقیدہ بچا ہے ہمارے پاس، سب کچھ تو چھین لیا گیا، ایک یہ ایمان، ایک عقیدہ یہ جو بچا ہے، کیا آپ دشمن اس کو بھی چھین لینے کا ارادہ کر رہا ہے؟ کیا اس کو بھی ہم بالکل بے خبری کے ساتھ اس کو بھی ہم قربان کر دینے کا خدا نہ خواستہ اس چیز پر آ گئے؟ نہیں، انشاءاللہ ہرگز نہیں۔ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ جس عظیم ہستی کی طرف منسوب ہے اور جس کے واسطے سے یہ پہنچتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یعنی امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سب سے بڑا کارنامہ اس ملک کو ہندو راشٹر بننے سے بچانا تھا، اس ملک کو شرک اور کفر سے مغلوبیت سے بچانا تھا۔ یہی کام سب سے عظیم الشان کارنامہ ہے، اور اپنے سالکین کے اندر وہ یہ درد بھرا کرتے تھے۔ اللہ جانے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کوئی اس کی ایک بندہ بھی قدر کرنے والا یہاں موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے کہ آپ سب کو اس کی اہمیت کا احساس ہو۔ خدا کے واسطے یہ افطار کا وقت ہے، جمعے کے دن کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت پوری قوت اور ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پوری امت کی ایمان کی حفاظت کی دعائیں مانگیں، اور اپنے لیے اس بات کی توفیق مانگیں کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ ہم کو بھی استعمال کر لے، ہم بھی کچھ کام آئیں، ہم بھی کچھ اللہ کے بندوں اور بندیوں کو، کچھ بھائیوں اور بہنوں کو، کچھ نوجوانوں کو سمجھانے میں کامیاب ہوں، اور ایک بندہ بھی اس گمراہی کا شکار نہ ہونے پائے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت، اس میں اپنے لیے دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنی امت کے لیے بھی دعائیں مانگنا ہے۔ اور جب یہ بلند بات میں نے کہی ہے تو وہ بات مجھے کہنے کا دل نہیں چاہتا کہ انتہائی دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں کہ کچھ لوگ جو رمضان مبارک میں یہاں وقت گزارنے آتے ہیں وہ بھی اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، وہ بھی سحری کے بعد سو گئے۔ کیا ملیں گے زندگی میں دوبارہ یہ لمحے؟ اتنی پست ہمتی اور اتنی نیچی سطح، اللہ کی پناہ۔ نہ آپس میں باتیں کریں، نہ کوئی محفل جمائیں، نہ تراویح کے بعد کوئی صاحب آپس میں کسی دوسرے سے کوئی 2-4 منٹ سے زیادہ بات کریں۔ بالکل اپنے وقت کی حفاظت کریں۔ آپ کے دل میں غم ہونا چاہیے، آپ کے دل میں ایک فکر ہونی چاہیے، قرآن ہونی چاہیے۔ جس قوم کا ایمان چھینا جا رہا ہو، اس قوم کے نوجوانوں کی بے خبری کا یہ عالم، یہ وقت ہے رمضان مبارک کا مہینہ، یہ مہینہ یہ اپنی بیٹری کو چارج کرا لینے کا مہینہ ہے، ہر اعتبار سے اپنے کمیوں کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ دونوں عظیم الشان فتوحات رمضان مبارک میں ہوئی تھی۔ غزوہ بدر رمضان میں ہوا، حق و باطل کا وہ پہلا معرکہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئی تھی اور جس میں اتنی بلند سطح پر قربانیاں دینے والوں نے قربانیاں دی تھی، وہ بھی رمضان میں ہوا تھا۔ تو یہ مہینہ اپنی ذاتی اصلاح، مغفرت، تقوی کے حصول کا بھی مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حق کو غالب کرنے اور باطل کو مغلوب کرنے کی کوشش کرنے کا اور تمنائیں کرنے کا اور دعائیں کرنے کا بھی مہینہ ہے۔
کم سے کم ہم دعائیں تو کریں، کم سے کم ہم اس سلسلے میں فکر مند تو ہوں، کم سے کم ہم اس سلسلے میں حساس تو ہوں۔ اس بے خبری نے بات کہاں سے کہاں تک پہنچا دی، کہاں سے کہاں تک پہنچا دی۔ اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے اکابر تو اگر ان باتوں کی خبریں ہو رہی ہوں گی عالم برزخ میں تو ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیا گزر رہی ہوگی کہ ہم کتنی محنت سے اس ملک میں ایمان کو بچا کر آئے تھے، لیکن تم لوگوں نے صرف کھانے پینے اور قہقہوں میں وقت ضائع کر کے اور اپنی نقصانی خواہشات میں لگ کر تم نے اس امت کے بہت بڑے حصے کے ایمان کو کھو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات میں تاثیر اور خیر و برکت ڈالے، ان کو قبول فرمائے، اور اللہ اپنی قدرت سے ایسا انتظام کرے کہ پرسوں کا سارا پروگرام درہم برہم ہو جائے، تہس نہس ہو جائے، اور یہ پیغام پوری امت کو مل جائے اور ہر بھارت کے رہنے والے ہمارے بھائی اور بہنوں کو مل جائے کہ سورج معبود نہیں ہے، سورج کا پیدا کرنے والا معبود، چاند معبود نہیں ہے، چاند کا بنانے والا معبود ہے، زمین اور آسمان کی کوئی چیز بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، نمسکار کرنے کے لائق نہیں ہے، بندگی کے لائق، عبادت اور بھکتی اور اپاسنا کے لائق صرف ایک اس اللہ کی ذات ہے جو طاقتور ہے، جو علیم اور حکیم ہے، جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا اور ان کو طاقت دی، اور جب چاہے گا ان سب چیزوں کو توڑ کر پھینک دے گا۔ ایک وقت تھا کہ یہ چیزیں نہیں تھیں، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ حی اور قیوم ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ آؤ اس ملک کے ایک ایک ایمان والے کی ایمان کی حفاظت کی دعا بھی مانگیں اور اپنی ایمان کی حفاظت کی دعائیں مانگیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اے رب کریم، پہلا روزہ ہے، اللہ افطار کا وقت قریب ہے، اے رب کریم جمعے کے دن شام کا وقت ہے، اللہ ہم آپ کے ٹوٹے پھوٹے بے حیثیت گمنام بندے، اللہ دنیا میں کوئی ہمیں نہیں جانتا، بہت تھوڑی سی تعداد میں ایک گمنام سے گاؤں میں بیٹھ کر اللہ ایک بہت بڑی چیز مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ رب کریم، امت سے ایمان کو چھینا جا رہا ہے، رب کریم امت سے ایمان کو چھینا جا رہا ہے۔ اللہ آپ حفاظت کا فیصلہ فرما دیجئے، آپ حفاظت کا فیصلہ فرما دیجئے، اللہ شرک سے بچا لیجئے، اللہ کفر سے بچا لیجئے، اللہ جانے انجانے میں بھی کبھی کسی ایمان والے سے کوئی شرکیہ کام نہ ہونے پائے، اور اب تک جو ہو گیا اسے معاف کر دیجئے۔ رب کریم، رب کریم، اللہ چھوٹی سی جگہ، نہایت معمولی سے بندے، فاسق و فاجر بندے، گنہگار بندے، رب کریم آپ کی پڑھائی پر، آپ کی عطا پر بھروسہ کر کے اتنی بڑی دعا مانگ رہے ہیں، آپ کی طرف سے یہ جواب نہیں ملے گا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم یہ دعائیں مانگو، یہ دعا تو میرے بڑے بڑے مقبول بندے مانگے تو اچھا لگے گا، تم کیا مانگنے آئے ہو؟ تم اپنی اوقات کے حساب سے مانگو، تم اپنی حیثیت کے حساب سے مانگو، اللہ آپ کی طرف سے یہ جواب نہیں ملے گا۔ اللہ ہم اور کچھ نہ ہو مگر آپ کے محبوب کے امتی تو ہیں، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام تو ہیں۔ اللہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، ایک بار پھر کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ یہ کلمہ ہم سے نہ چھن جائے، اللہ یہ کلمہ ہم سے نہ چھن جائے۔ رب کریم اتنے حوصلے لوگوں کے کیوں بلند ہو گئے؟ اللہ اس لیے بلند ہو گئے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اکثر مسلمان اب اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو دو پیسے کی لالچ میں جو چاہیں ہم ان سے کروا سکتے ہیں۔ اللہ کوئی کسی نیتا کا قرب چاہتا ہے، کوئی کسی لیڈر کا چمچہ بنا ہوا ہے، کوئی عہدہ چاہتا ہے، کوئی اخبار میں فوٹو چھپوانا چاہتا ہے، کوئی الیکشن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ کفر و شرک کی باتیں کر رہا ہے۔ رب کریم امت کو ایسے دن نہ دکھائیے، آپ کے محبوب کی امت ہے۔ رب کریم رب کریم رب کریم اللہ ہم نے تو آپ کی کتاب میں یہ پڑھا ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
واللہ خیر الماکرین. وہ لوگ اپنے پلان بناتے ہیں اور آپ اپنا پلان بناتے ہیں. اللہ اپنا پلان آپ نے بنایا ہوگا، اچانک ایسے اتاریے کہ سارا پروگرام فیل ہو جائے، سارا پروگرام فیل ہو جائے. اللہ آپ کر سکتے ہیں، موسلادھار بارش برسا سکتے ہیں، طوفان بچا سکتے ہیں. رب کریم بھیج دیجئے آندھیوں کو، بھیج دیجئے طوفانوں کو. رب کریم رب کریم رب کریم. اللہ مسلمان تو مسلمان، ہمارے دوسرے بھائی بھی سمجھ جائیں کہ شکتی سورج میں ہوتی تو آج وہ بچا لیتا. شکتی سورج میں نہیں ہے، شکتی تو رب العالمین میں ہے، سورج اور چاند کے پیدا کرنے والے میں ہے. اے اللہ توحید کی حقیقت نصیب فرما، ایمان کی حقیقت نصیب فرما. اللہ ایمان پر نشاور ہو جانے کی توفیق عطا فرما. اللہ بزدلی سے بچا، کمزوری سے بچا. اللہ باطل سے سمجھوتے کر لینے سے بچا. غلطی سے اب تک ہماری زبان سے کبھی بھی کوئی شرکیہ لفظ نکل گیا ہو، معاف کر دیجیے اللہ. اللہ معاف کر دیجیے اللہ. اللہ معاف کر دیجیے اللہ. اللہ ایمانی قوت عطا فرما، ایمانی جرأت عطا فرما، ایمانی عقل عطا فرما، ایمانی مزاج عطا فرما، ایمانی کردار عطا فرما. رب کریم آپ نے مچھروں سے بڑے بڑے کام لیے ہیں. اللہ چھوٹی چھوٹی مخلوق سے آپ نے کام لیے ہیں. اللہ دنیا کے سب سے بڑے مشرک بادشاہ نمرود کی ہلاکت کے لیے آپ نے ایک مچھر کو اس کی ناک میں گھسا دیا. اللہ آپ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے بڑے باطل کو منہدم کرنے کا کام لے سکتے ہیں. بار الہ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہم چھوٹے اور حقیر لوگ ہیں، ہم سے اللہ کام لے لیجئے، کام لے لیجئے، اللہ کام لے لیجئے. اللہ دیکھا نہیں جا رہا یہ معین الدین چشتی کا ملک ہے. اللہ یہ نظام الدین اولیاء کا ملک ہے، یہ مجدد الف ثانی کا ملک ہے، یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کا ملک ہے. اللہ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس آ کر ہزاروں لاکھوں لوگ کلمہ پڑھتے تھے. آج ہم ان کے کیسے نام لیوائے ہیں اللہ، آج ہم ان کے کیسے نام لیوائے ہیں. کل کو ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے. اللہ ہمیں سب سے کفن باندھ کر کھڑا ہو جانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمت دیجئے، طاقت دیجئے، عقل دیجئے، شعور دیجئے، ولولہ دیجئے، جوش دیجئے، ہمت دیجئے، ہوش دیجئے، سوجھ بوجھ دیجئے. رب کریم اس چھوٹی سی جگہ کو قبول فرما. اللہ چھوٹی سی جگہ کو قبول فرما. اللہ اس چھوٹی سی جگہ کو قبول فرما. ہم چھوٹوں کی دعاؤں کو قبول فرما. اللہ آپ کے اس امت میں، محبوب کی امت میں کتنے باصلاحیت علماء ہیں. اللہ اگر وہ اس میدان میں اتر جائیں تو بڑی آسانی کے ساتھ کام ہو جائے. اللہ ان کو اتار دیجئے، اللہ ان کو الہام فرما دیجئے، ان کی تائید فرما دیجئے. اللہ ان کو حوصلہ دے دیجئے، اللہ ان کو سلیقہ دے دیجئے. اے رب کریم عزم قوت دے دیجئے، دانائی دے دیجئے، اچھی تدبیریں کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم اس عاجز و گنہگار کو اور اس کی اولاد اور اہل خانہ کو اس بڑے کام کے لیے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. اللہ دل چاہتا ہے کہ جس کا اس عاجز سے رشتہ داری کا تعلق ہے یا محبت کا تعلق ہے یا شاگردی کا تعلق ہے، اللہ یہ کسی طرح کا تعلق ہے، اللہ اس کے سینے میں آگ بھری ہوئی ہو. اللہ بہت خون کے آنسو روتا ہے جب یہ عاجز اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں دیکھتا ہے کہ وہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے. اللہ وہ نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھتے، وہ تہجد نہیں پڑھتے. رب کریم ہم سب کی اصلاح فرما، ہمیں شرم نصیب فرما، ہمیں توبہ نصیب فرما، ہمیں ندامت نصیب فرما. رب کریم اس عاجز کے پاس اور کیا ہے سوائے ان دوستوں کے. رب کریم ان کو استعمال کر لے، ان کو قبول کر لے، ان کو قبول کر لیجئے، ان کو قبول کر لیجئے، ان کو قبول کر لیجئے، ان کو قبول کر لیجئے. ہم سب کو قبول کر لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے. رب کریم رب کریم رب کریم رب کریم یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. مغفرت دے دیجئے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے.
بہت گناہ لے کر آئے ہیں، اللہ بہت گناہ لے کر آئے ہیں، لیکن چاہے جتنے گناہ ہوں آپ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے، آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ آج ہمارے گناہوں کی معافی کا بھی اعلان کر دیجئے، اللہ ہمیں تقویٰ دے دیجئے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ رب کریم اس سستی اور کائلی سے چھٹکارا عطا فرما، سستی اور کائلی سے چھٹکارا عطا فرما، سپاہیانہ زندگی عطا فرما، اللہ سپاہیانہ زندگی عطا فرما، چستی نصیب فرما، نشاط نصیب فرما، بہادری نصیب فرما، ذہانت نصیب فرما۔ رب کریم آپ اپنے نیک بندوں کو اس وقت امت کی اس پریشانی کے لیے دعا کرنے کی طرف متوجہ کر دیجئے، متوجہ کر دیجئے، متوجہ کر دیجئے، متوجہ کر دیجئے۔ اللہ کچھ بندے تو اب بھی ایسے ہیں کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو آپ فرشتوں سے کہتے ہیں ان کی دعا تو قبول ہوتی ہے، انتظار بھی مت کرو میرے حکم کا، میرا یہ بندہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کو دے دو۔ اللہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ ربا شاف اکبر لوقسم علی اللہ لا برا، اللہ کچھ پراگندہ حال پراگندہ بال بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ جو کہہ دیتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ رب کریم اپنے ان بندوں کو امت کی حمایت کی طرف متوجہ فرما، اہل خدمت کو اور باب خدمت کو اللہ، اور ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں آپ نے نظام تکوینی رضوان تکوینی اپنی شان کے مطابق دیا ہوا ہے، رب کریم اپنی قدرت سے ان کو استعمال فرما۔ حکم آپ کا ہے، فیصلہ آپ کا ہوتا ہے، اپنے عملے سے آپ کام لے لیجئے، اپنے عملے سے آپ کام لے لیجئے۔ آپ کا عملہ کتنا بڑا ہے اسے کوئی نہیں جانتا، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ آپ کی فوج کی وسعتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ رب کریم جو ڈھیل دی ہوئی ہے اس سے لوگ سمجھ رہے ہیں کوئی رب ہے ہی نہیں، کوئی اللہ ہے ہی نہیں، جو چاہو کر لو۔ رب کریم ذرا پکڑ کر دکھا دیجئے، ذرا پکڑ کر دکھا دیجئے، ذرا پکڑ کر دکھا دیجئے۔ اللہ آپ کو شہیدوں کے خون کا واسطہ، آپ کو بیواؤں کی آہ و کراہ کا واسطہ، بے گناہ قیدیوں کے پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اس ظلم و ستم کے نتیجے میں ان کے بچوں کی جو کمر ٹوٹی ہوئی ہے اور ان کی بیویاں جس طرح بلک بلک کے رو رہی ہیں، اللہ ان کی سسکیوں کا واسطہ۔ اللہ پچھلا رمضان تھا، بچے پوچھتے تھے اپنی امی سے ابو کب آئیں گے، ابو کب آئیں گے، اب تو عید آ رہی ہے، دیکھیے میرے دوست کے ابو جوتے لے کر آئے، میرے ابو میرے لیے جوتے لے کر کب آئیں گے؟ اور ماں آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی تھی بیٹا جلدی آئیں گے، دعا مانگو۔ وہ عید بھی گزر گئی، بقرعید بھی گزر گئی، اب دوسرا رمضان بھی آ گیا۔ اللہ 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 ان قیدیوں کی رہائی کا انتظام فرما، ان قیدیوں کی رہائی کا انتظام فرما۔ اللہ کمزوروں بے سہاروں کی آہ و کراہ کو سن لیجئے۔ اللہ ہمیں ایک طاقت بنا دیجئے، اللہ ہمیں قوت بنا دیجئے، بزدلی سے نکال لیجئے، خوف کو ہمارے دلوں سے نکال لیجئے۔ اے رب کریم تقویٰ اور توکل عطا فرما، تقویٰ اور توکل عطا فرما، تقویٰ اور توکل عطا فرما۔ ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ یقیناً آپ کافی ہیں، یقیناً آپ کافی ہیں۔ قصور ہمارا ہے، ہم نے توکل نہیں رہا، ہم نے تقویٰ نہیں رہا۔ بار الہ اس مجلس میں کوئی تو ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، جس کے آنسو آپ کو پسند ہوں گے، جس کا شرمندہ دل آپ کو پسند ہوگا۔ اللہ اسی کے آنسوؤں کے تو فیل آج ہمیں معاف فرما۔ اللہ آپ کی بندیاں، ہماری بچیاں، اللہ وہ بھی دعاؤں میں آمین کہہ رہی ہیں۔ رب کریم ہماری دعا اگر قابل قبول نہیں تو اپنی ان بندیوں کے آمین کے تو فیل ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جمعے کا مبارک دن ہے، ہم سب کی طرف سے اپنے روح کی خدمت میں درود و سلام بھجوا، ہزاروں لاکھوں درود بھجوا اللہ، اور یہ پیغام بھجوا کہ آپ کے امتی شرمندہ ہیں، آپ کے امتی شرمندہ ہیں، آپ کے امتی توبہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی سنتوں کا اتباع کرنا چاہتے ہیں۔
ایک کرم کی نظر ہو جائے، ایک کرم کی نظر ہو جائے، ایک کرم کی نظر ہو جائے۔ اے جود و سخا والے، اے جود و سخا والے، اپنے کرم سے ہم سب کو نواز دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔